الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم موجود ہیں جامع مسجد حلیمہ بی بی کے جو پنجگرہ میں واقع ہے، اور ابھی تعمیر جاری ہے اس مسجد کی۔ تو اس میں ہم کچھ معاملات کے بارے میں بھی ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں مولانا اکرام اللہ نصیب۔ مولانا اکرام اللہ نصیب صاحب جو اس مسجد کے خطیب ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے، اور ہمیں کوئی جو پیغامات ہیں ہمارے لیے اور آج کل کے امت مسلمہ کے لیے، اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ تھوڑا سا آگاہ کریں گے۔ تو ہم ان سے سوالات کرتے ہیں کہ وہ اب ہمارے لیے کیا مطلب کہ اس طرح سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کو اور ہمارے جو آگے نسلوں کے لیے بہترین ثابت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو آج کل کا جو موضوع ہے اور جو مہینہ چل رہا ہے، بالخصوص یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اور چونکہ یہ ایک دو وجہ سے بھی بابرکت کا برکتوں والا مہینہ ہے کہ ایک تو یہ مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس وجہ سے بھی فضیلتوں کا مرکز ہے، اور اس وجہ سے بھی فضیلتوں کا مرکز ہے کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ یعنی کہ جو کچھ ابھی اس دنیا میں ہو رہا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہو رہا ہے، ورنہ یہ دنیا وجود ہی میں نہ آتی۔ اور 12 ربیع الاول کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آ گئے تو اس دنیا کو ہدایت مل گئی۔ ہدایت اس طرح مل گئی کہ جب اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آ گئے تو اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو تعلیمات دی تو لوگ جو ہے وہ راہ راست پہ آنے لگے، اور آہستہ آہستہ جہالت سے اس کی طرف روشنی کی طرف نکل آئے، یعنی کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل آئے، اور جو بیٹیوں کو اپنا زندہ درگور کرتے تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیمات دی اور وہ لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا مولانا صاحب، اس میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل یہ لوگ بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول منانا جائز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، مطلب کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کوئی تشبیہ نہیں دی جاتی، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا مطلب حکم ہے، نہ ہی پیغام ہے، نہ ہی قرآن و حدیث میں یہ ثابت ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، بڑا بہترین سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور آج کل بہت سارے لوگ اس معاملے میں پنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس معاملے میں ان کو ایک خلجان سی ہوتی ہے کہ 12 ربیع الاول منانا جائز ہے یا جائز نہیں، یا اسی طرح اس کے اندر دیگر جو کام ہوتے ہیں، لوگ گلیاں سجاتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پھر اس کے اندر یہ خوشی منانا، بعض لوگ دمالے بھی ڈالتے ہیں، ڈول دھماکے کرتے ہیں، اور پتہ نہیں پچھلے سال تو ادھر ملتان کے اندر انہوں نے ایک حور بھی بنا دی ہے جو بازاروں میں پھر رہی تھی، تو یہ عجیب سے رسومات نکل آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت بھی نہیں ہے، نہ ہمارے تابعین سے، نہ تبع تابعین سے یہ چیز ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جائے۔ لیکن یہ چیز اس طرح بھی ناجائز نہیں ہے۔ ابھی ایک آپ خوشی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشی منانا کوئی حرام کام نہیں، لیکن اس کے اندر آپ جب اس حد تک جاتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو جو نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، آپ اس چیز کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو یہ الگ ایک بدعت ہو گئی۔
یعنی کہ اس چیز کو آپ نے معاشرے کے اندر الاؤ کیا جو نہ صحابہ سے اور نہ تابعین سے، تو یہ الگ کام آپ نے اپنے آپ سے ثابت کر دیا اور اس کو دوام اختیار دیا، اور آپ اس کو سنت سمجھ کر کر رہے ہیں، یہ الگ سے ایک جو کہ اس معاشرے کے لیے بالکل سراسر ناجائز ہے اور غلط کام، مطلب غلط ایک راستہ۔ یہ غلط کام ہے۔ جو اس کو ثواب کی نیت سے کرتا ہے کہ ہمیں اس سے ثواب ملے گا، اس سے قطعاً ثواب نہیں ملتا۔ گلیوں کو لوگ سجاتے ہیں اور اسی طرح دیگر چیز کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی کہ گلیاں سجاتے ہیں اور اس کے لیے چندہ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک نئی بدعت ہے، گلیوں کو سجانا اور ثواب کی نیت سے سجانا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی یہاں پر میں مینشن کر دوں آپ کے سامنے کہ لوگ دمالے ڈالتے ہیں، تو یہ چیز حرام ہے، اسلام کا اس کے اندر کوئی تصور نہیں۔ جس کے بارے میں حضور معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر میری امت کے ایک انسان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی مطلب سزا کا بھرپور حقدار ہے۔ تو مطلب کہ یہاں پہ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر 12 ربیع الاول مناتے ہوئے یا محرم الحرام مناتے ہوئے کافی مسلمانوں کو، کافی انسانیت کو تکلیف دی جاتی ہے اور راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہیں گے؟ جی بھی آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دوسرے شخص کو اذیت پہنچاتا ہے تو یہ گناہ گار ہے۔ تو لا محالہ جب آپ کسی بیر روڈوں کے اوپر یہ جلسے جلوس نکالیں گے، کسی کا کام ہوگا، وہ جائے گا تو اس کے لیے راستہ بند ہوگا، تو اذیت کا سبب ہے۔ تو اسی لیے چاہے وہ محرم الحرام کے موقع پر ہو یا 12 ربیع الاول کے موقع پر ہو یا کسی بھی سیاسی وغیر سیاسی جماعت کی طرف سے کسی روڈوں کے اوپر اس طرح کے اجتماعات ہو، تو یہ اذیت کا سبب بنتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ گناہ گار ثابت ہوں گے۔ اور جو معاشرے کے اندر نئے طریقے رواج اور دوام اختیار کر رہے، پکڑ رہے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس سے دور رہے اور ہر چیز میں، ہر معاملے میں ایک ایسے عالم سے رابطہ کرے، اس سے رہنمائی حاصل کرے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، تاکہ ان کی ساری زندگی مطلب کہ جو دین کے عمل کے لیے وہ گزار رہے ہیں اس کا کوئی مقصد حاصل ہو ان کو۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے؟ جی جی بالکل۔ تو دوسرا مولانا صاحب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے مسجدوں کی تعمیرات تو بہت زیادہ جاری ہے، مطلب کہ ہر قصبے میں، ہر محلے میں 5-5 6 مسجدیں ہو چکی ہیں جو کہ ہماری نظروں کے سامنے ہی ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اور مسجدوں کے بارے میں سوچنے کے لیے اس وقت ہماری امت مسلمہ جو ہے بہت کمزور پڑ چکی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر قصبے میں تقریباً یعنی کہ یہ الہدیٰ ٹاؤن ہے اور اس میں اگر آپ دیکھ لیں چھوٹا سا ٹاؤن ہے لیکن اس میں بھی اچھی خاصی مسجدیں بن چکی ہے، لیکن اس کی ایک تو تعمیراتی ڈھانچہ ہے، جس طرح یہ ہے مسجد کا، تو یہ تو الحمدللہ بن جاتا ہے، لوگ مالی تعاون کرتے ہیں، لیکن اس کو عبادات سے تعمیر کرنا یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں اصل مقصد تو مسجد کو بنانا نہیں ہوتا، مسجد کو تعمیر کرنا عبادات سے، تعمیر کرنا عبادات سے، چونکہ لوگ یہ محلہ بھی کافی سارا بڑا ہے، لیکن کل جب ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تو صرف ہم 2 ہی بندے تھے جو شاید اسی مسجد میں موجود ہے اس وقت، ہم کہ 2 ہی بندے تھے ظہر کی نماز میں اور ہم نے نماز پڑھی باجماعت۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو ہے وہ نماز کا فرق ہے، یعنی کہ آپ نے نماز چھوڑ دی ہے تو ایک قسم آپ نے کفر کر دیا، یعنی کفر اختیار کر دیا۔ تو اس طرح حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کتنی شدید وعید ہے اس کے بارے میں کہ ایک بندہ اگر صرف قضا نماز کر لے تو وہ کروڑوں درجوں کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے وہ جہنم کے اندر جلے گا، یعنی کہ اس کو آگ کے اندر جہنم میں ڈالا جائے گا، اتنی بڑی وعید ہے۔ اور ہماری مسجدیں جس طرح میں نے پہلے مثال دی ہے، تعمیرات کے اعتبار سے تو ہو جاتی ہے، لیکن عبادات کے اعتبار سے اصل تعمیر اور یہی ہے کہ آپ اس کو نمازوں کے ذریعے سے تعمیر کر لے تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی
अच्छी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। साथ में मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आप हमारी इस उम्मत मुस्लिम के लिए आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? आखिरी पैगाम तो मेरा सब भाइयों के लिए यही है कि आप देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अक़ल दिया है, शऊर दिया है, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसको देखें कि ये सही है या गलत है, वो दुनिया के एतबार से सही है या आखिरत के एतबार से। अगर आपको इस चीज़ के अंदर खलजान हो रही है कि आपको सीधा राह कौन सा है, तो आप किसी आलिम से रब्ता करें। फिर एक मैसेज और भी मैं साथ ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि आपने जब भी अपना वोट इस्तेमाल करना है तो आप देखें कि कल ये बंदा जब असेंबली के अंदर जाएगा, चाहे उसकी दाढ़ी हो या ना हो, वो मजहबी हो या ना हो, उसका मजहबी पार्टी के साथ ताल्लुक़ हो या सेकुलर या लिबरल पार्टी के साथ ताल्लुक़ हो, लेकिन आपको जब उसका अंदाज़ा हो कि ये कल जाके असेंबली में इस्लाम की खिदमत करेगा और इस्लाम के ख़िलाफ़ और शरीयत के ख़िलाफ़ जो बिल आएगा उसके ख़िलाफ़ ये आवाज़ बुलंद करेगा और खड़ा होगा, फिर आपके ऊपर वाजिब है कि आप उस शख्स को वोट दे, बजाय इसके कि आप ऐसे शख्स को वोट दे कि वो कल जाके हमारे लिए भी वबाल बने, मुल्क के साथ दुश्मनी का ज़रिया भी बने और इस्लाम दुश्मन अंसर पैदा करे माशरे के अंदर वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना इकरामुल्लाह साहब। ये थे हमारे साथ मौलाना इकरामुल्लाह साहब जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि हमें इस्लाम में किस तरह अमल पैरा होना चाहिए और हमारे लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया जो कि अल्लाह ताला की तरफ से और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म है कि नमाज कायम करो, और उसके बारे में हमारे मौलाना साहब ने हमें हदीस से आगाह किया और उसके बारे में हमें बताया कि नमाज कायम करना मतलब ना कायम करना कुफ़र क्यों तशबीह देना है, जबकि कायम करना एक उम्मत मुस्लिमा की निशानी है। तो आज तक के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अहमद के साथ, अल्लाह नेगबान।